الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں سے اللہ تعالی ایک ان کفار یا مشرکین کے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سانپ لاٹھی کو سانپ بنا دیا، جیسے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا برسات ہوتی ہے تو اس برسات میں جو جس مٹی سے مینڈک بنے ہوتے ہیں، فراغ بنے ہوتے ہیں، برسات ہوتی ہے تو مٹی دوبارہ سے مینڈک بن جاتی ہے. جب برسات ہوتی ہے تو اس مٹی سے مچھلی بن جاتی ہے، پانی میں مچھلیاں بن جاتی ہیں. کہا کہ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کو دوبارہ بنانے پر کا ہے. کیا یہ انسان جب مر جائے گا اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے اور دوبارہ بنائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے اصل میں. اس پر قدرت کا ہونا، اس کو ثابت کرنا ہے. مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو سانپ جو ہے وہ لاٹھی سانپ بن گئی، یا مینڈک کی مٹی سے برسات میں مینڈک بن گیا، لیکن انسان دوبارہ اس طرح پیدا ہو، اس پر اس کا جواب دیا ہے کہ تم انسان کی بات کرتے ہو، انسان سے بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جو بڑی مخلوقات بنانے پر قادر ہے تو وہ دو چھوٹی مخلوق کو دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے. بنانا تو پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، تو پہلی مرتبہ جب اللہ نے اتنی بڑی مخلوقات بنائی ہیں، تین بڑی مخلوقات ہیں جو رات دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان میں آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے. یہ تین بڑی مخلوقات ہیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں. اتنی بڑی زمین، اتنا اونچا آسمان، اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ. جب اللہ تعالیٰ ان کو بنا سکتے ہیں تو انسان کو کیوں نہیں بنا سکتے، اور انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ کیونکہ شے کا دوبارہ بنانا پہلے بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ ڈیزائن اور نمونہ گزر چکا ہوتا ہے پہلے. تو اس وجہ سے یہاں سے اس کا ذکر کیا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء، تم بھاری ہو بنانے میں یا آسمان. شد خلقن کا معنی وزن اور بڑا ہونا. نے فرمایا کہ وہی مجھ پر اشد ہوتی ہے، یعنی بھاری ہوتی ہے. یا اشد کا معنی سخت بھی کر سکتے ہیں. یعنی تمہارا بنانا، یعنی دوسری بار تمہیں پیدا کرنا زیادہ
سخت ہے اور زیادہ مشکل ہے اور زیادہ بھاری ہے اپنی سما یا آسمان کا بنانا. اتنے بلند و بالا آسمان بنا دی اللہ تعالیٰ نے. انتم اشد خلقا، تو اشد کا معنی سخت بھی لے سکتے ہیں، سخت ہے بنانے میں، مشکل، اور اشد کا معنی بھاری بھی لے سکتے ہیں. بناہا، اس کو بنایا اللہ تعالی نے، آسمان کو بنایا. یہ پہلے تو جملہ سوالیہ قائم کیا اللہ نے، اور یہ سوالیہ دراصل اسی میں ہی جواب بھی ہے، یعنی آسمان زیادہ مشکل ہے بنانا، اور پھر وہ بھی بغیر آمدن، بغیر ستون کے بنانا. اس کو بنایا. رفع سم کہا، اور بلند کیا سم کا، اس کی چھت کو. سم کہتے ہیں جو سمک کا سموک کا معنی ہے کہ بیچ سے کسی شے کو اونچا کرنا. یہ میم پر اگر زبر لگا دو سمک تو مچھلی بن جاتا ہے. سمک اور سمک. سمک میں نے مچھلی، عربی زبان میں مچھلی کہتے ہیں، جس جمع سماک ہے. اور سمک بلند کرنا، کسی شے کو بلند کرنا بیچ سے. بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ چھت ہے. رفع سم کہا، سموک سماک بلند کیا. سم کہا، اس کی چھت کو. فسواہا، اور اس کو درست کیا، یعنی ستاروں سے مزین کیا، سورج چاند، یہ سارا نظام بنایا آسمانوں کا. اور ایسے کیسے، بالکل ایسے کہیں جھول نہیں ہے، کہیں سوراخ نہیں ہے. فسواہا. اغطش لیلہا، اور اس کی رات کو. اغطش اس کا معنی ہے سیاہ کرنا، اندھیرا کرنا. اغطش لیلہا، اور اس کی رات کو اندھیرا بنایا، اندھیری بنایا، یعنی رات سیاہ ہے. اغطش لیلہا، رات کو اس کی تاریک بنایا. یعنی اس طرح اس آسمان کا چکر رکھا ہے کہ وہ رات جب آتی ہے تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کی روشنی کو، یعنی اس کا دن ظاہر کیا. دن کو روشنی ہے، رات کو اندھیرا ہے. یہ سب آسمان کی اس تغیرات کی وجہ سے، سماوی تغیرات کی وجہ سے زمین پر دن اور رات ہے. زمین پر بنفس سے خود کچھ نہیں. آسمان سماوی جب تغیرات ہوتے ہیں تو اس سے دن آتا ہے، رات آتی ہے. سورج چھپ گیا، رات آ گئی، سورج آ گیا، دن ہو گیا. تو یہ سب آسمانی تغیرات ہیں. اغطش لیلہا، اور اس کی رات کو تاریک نکالا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو روشنی والا نکالا، اور اس کی روشنی نکالی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو پھر اس کے بعد دَحَاهَا بچھایا. دہا یدہو کا معنی کسی شے کو بچھا دینا. جیسے کوئی ڈھیر لگا ہو تو اس کو بچھا دو، دری لپٹی ہے تو اس کو بچھا دو، بستر اکٹھا ہے تو اس کو بچھا دو. اس کو دہا کہتے ہیں. یعنی پہلے ترتیب یہ کہ پہلے زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے، پھر آسمان بنایا. لیکن آسمان جب بنایا، زمین بنانے کے بعد اس کو مزین نہیں کیا اور اس کو پھیلایا نہیں، بلکہ جیسے تھی اس کو ویسے چھوڑ دیا اس کا وجود. اس کے بعد پھر آسمان کو بنا کر اس کو مزین کیا، سارا کچھ کیا. تو پھر دوبارہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا اور اس کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ کیا، اس کے اندر پھل پھول اور جو بھی تھا وہ سارا نظام بنایا. تو یہ ہے. تو لہذا قرآن مجید کی جو مختلف آیات میں کہیں ملے گا آسمان پہلے بنایا، کہیں ملے گا زمین پہلے بنائی ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. وجود کے اعتبار سے زمین پہلے ہے، آسمان بعد میں ہے، لیکن اپنی تزئین اور تعمیر
اور تکمیل کے اعتبار سے آسمان پہلے ہے زمین بعد میں. بھائی یہ موٹا سا فارمولہ یاد ہو جانا چاہیے تو آپ کو کوئی اشکال نہیں ہوگا. تو وجود سب سے پہلے زمین کا ہے پھر آسمان کا وجود ہے. لیکن جو تزیین ہے اور تعمیر ہے اور تکمیل ہے پہلے آسمان کی ہے پھر زمین کی. اخرج منہا ماءہا نکالا اس زمین میں سے اس کا پانی. زمین میں پانی رکھا تو باہر نکالا. وہ مرعاہا اور چارہ. مرعا رعی سے جو بھی چرنے والی چیز ہے جو انسان کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں جو چیزیں زمین سے. چارہ سبزہ نکالا. والجبال ارساہا اور پہاڑ ارساہا اس پر قائم کیے. ارساہا پہاڑ قائم کیے. یہ ارساہا اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے بحری جہاز کے لیے. جو بحری جہاز ہوتا ہے جو ڈولتا ہے تو اس کے ایک اینکر ہوتے ہیں جس کو لنگر کہتے ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں دائیں بائیں سے اس طرح دباؤ ڈالتے ہیں کشتی ہلنا کم کر دیتی ہے. ایک جگہ کھڑی رہتی آگے پیچھے نہیں ہوتی. تو یہ ہے. اور پہاڑوں کو ارساہا اور پہاڑوں کو زمین کا دباؤ بنایا. یہ ہے. ان پہاڑوں کے رکھنے سے زمین جو پانی میں ڈور رہی تھی کیونکہ پانی سے نکلی تھی کشتی کی طرح تو اس کا ہلنا بند ہو گیا. والجبال ارساہا. زلزلہ بھی پہاڑوں کی طرف سے آتا ہے. انہیں میں کچھ نیچے کو گڑبڑ جب ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب کا حکم ہوتا ہے اب عذاب آنا ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے اس وقت ہے. خشک یا میدانوں کے اندر زلزلہ اس میں سے نہیں آتا پہاڑوں میں سے آتا ہے کیونکہ وہ ڈولنا اور وہیں سے ہی نظام ہے سارا. یہ ہے والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو ارساہا دباؤ بنایا. دباؤ پریشر ہوتا ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین ہلتی نہیں. والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم. فرمایا کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے. تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ساری چیزیں ہیں. آسمان ہے زمین ہے پہاڑ ہے تمہارے لیے. متاعا لکم یہ متاع ہے یہ فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے. ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے. تو یہ اللہ تعالی نے تین بڑی مخلوقات فرمایا کہ یہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا تو تم دیکھ رہے ہو لیکن یہ سب فنا ہونے والی ہے. جب تامہ کبرا آئے گی تامہ کبرا تامہ کہتے بڑا حادثہ. تامہ کا معنی بڑا حادثہ ہے. تم یتم اور تمم تمما تم تامہ تم نہر نہر بھر جاتی ہے اونچا پانی اس پر بیر نہیں لگتا ہے. تمت الفرس گھوڑا جب جو ہے نا وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے دوڑ میں اس کو تم. تو تامہ جو ہے ایسا حادثہ جس کے سامنے سارے واقعات اور حادثات چھوٹے ہو جائیں وہ سب سے بڑا ہو. الکبرا مزید اس کی تاکید ہے ورنہ تامہ کا معنی بھی بڑا ہی ہے سب سے بڑا حادثہ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب آئے گا بڑا حادثہ بڑا ایکسیڈنٹ جب ہوگا تو تامہ میں نہیں بڑا الکبرا مزید اس کی تاکید ہے. بہت بڑا یوں کہہ لو آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے جب آئے گا بہت بڑا حادثہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی جس نے کیا کوشش کی تھی اس دن یاد کرے گا کہ میں نے کیا کیا. فوراً اس کو محسوس ہوگا میں نے کیا کیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ جو بعض ایک کتاب بھی آئی ہے دنیا میں جس کو کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کہ مرنے کے بعد زندگی یا مر گیا اور پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. تو اس میں کفار نے یہی لکھا ہے جو کافر بھی تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد جب مر گئے فرشتے جان لے گئے اور پھر کہا یہ غلطی ہوگی اس کو واپس کرو. تو اس مرنے کے بعد یہی سب سے احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا. وہ لکھا ہے
مرتی فوراً یہی احساس، میں نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. حالانکہ وہ کام ان کو وہ جائز سمجھتے تھے اپنے طور پر، لیکن پھر بھی ان کو اس پر ندامت، ایک فیلنگ ہو رہی تھی. بدکاری کیوں کی، شراب کیوں پی. اس طرح لکھا اخبارات میں نے خود پڑھا، ایک جگہ دفعہ مضمون آیا، مفتی تقی صاحب نے اس پر لکھا ہے. تو اس دن یاد کرے کہ انسان ماسا جو اس نے کیا، جو اس نے کوشش کی، وہ برزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ ظاہر کی جائے گی لمن یرا، ان کے لیے جو دیکھنے والے ہیں. دیکھنے والوں کے لیے دوزخ لائی جائے گی، کیونکہ جنت کا مقام تو اوپر ہے. جنت جو ہے وہ تو آسمان و عرش کے ساتھ ہے، لیکن جو یہ جہنم کا گڑھا ہے، اسی میں یہ جو سمندر کا گڑھا ہے، اسی میں جہنم لائی جائے گی. تو لہذا جی یوم ذم بھی جہنم، اس دن جہنم لائی جائے گی. حدیث شریف میں آتا 70,000 فرشتے اس کے لگام میں پکڑے ہوں گے، اور وہ چیختی چلاتی ہوگی اور اہل معاشر کے اوپر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہوگی. وہ برزت الجحیم لمن یرا، اور ظاہر ہو جائے گی جہنم لمن یرا، ان کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. چلو بس.